بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد سلیم سلیمانی اور آپ دیکھ رہے پروگرام کچھ لمحات سلیمانی کے ساتھ، اور آج کے ہمارے اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہے میرے درینہ دوست اور البلاغہ ٹیم کے بانی جو ہے راجہ محمد فیضان صاحب۔ فیضان بھائی بہت شکریہ۔ اور آج جس ٹاپک کو لے کر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ ٹاپک وقت کی ضرورت بھی، اہمیت بھی ہے اور تقاضا بھی ہے، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ آج کے اس دور میں، ترقی یافتہ دور میں، کہ جہاں ٹیکنالوجی اور جہاں ہر قسم کی چیزیں ہر شخص کے دسترس میں آ چکا ہے، تو پھر آج کے اس دور میں ہمارا نوجوان طبقہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ علماء سے تھوڑی دوری پر ہے۔ اس کے کیا وجوہات ہیں اور یہ گیپ کیسے ختم کیا جاتا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے فیضان بھائی۔ فیضان بھائی بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی آپ کا بھی۔ فیضان بھائی بتائیے گا، عنوان میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ اس عنوان پر آپ کو بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ چونکہ کالج، یونیورسٹی اور یہ اس فیلڈ سے ہو کر جو ہے دین کی طرف راغب ہو کر آئے ہو، اور اب آپ ایک دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو اور آپ کا ایک ٹیم ہے جس میں آپ کے ساتھ نوجوان اٹیچ ہے، آپ سے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، آپ کے پروگرامات ہوتے ہیں، تو آپ نے کیا محسوس کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ علماء سے تھوڑی دوری پر ہے؟ ان کو کیا وجوہات ہیں؟ فرسٹ آف آل تو جی میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس ٹاپک پہ، اس اہم ٹاپک پہ، اس عنوان پہ آپ مجھے میری رائے کا اظہار کرنے کا موقع دیں۔ اور میں چاہوں گا کہ جو آپ کی آڈینس ہے سننے والی، وہ بھی ہماری جو آج کی یہ پوڈ کاسٹ ہے اس سے انہیں بھی فائدہ ہو، اور ہم جو کہیں ہم اس پہ خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سلیم سلمانی صاحب، آپ نے شروع میں یہ جو پوائنٹ اٹھایا نا کہ آج کل کے جدید دور میں جہاں ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے اور چیزیں بہت فاسٹ اور تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں، موبائل پہ آپ ایک کلک کریں تو دنیا پہ کوئی بھی خبر ہوگی وہ انٹرنیٹ کے تھرو آپ تک پہنچے گی۔ مجھے 7-8 سال ہو گئے ہیں دعوتی فیلڈ میں سلمانی صاحب، اور مختلف مسالک کے جید علماء سے میری ملاقاتوں کا سلسلہ بھی رہا۔ میں نے ان کی مجالس اٹینڈ کی، ان کے دروس اٹینڈ کیے، ان سے 1 to 1 فیس ٹو فیس جیسے آج آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی موقع ملے ان سے مختلف عنوانوں پہ سوال کرنے کا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے سلمانی صاحب کہ ہمارے جو مدرسے کا طالب علم پڑھتے جب تک وہ فارغ ہوتا ہے نا مدرسے سے، اور جب وہ باہر سوسائٹی میں آتا ہے، تو دونوں عام سوسائٹی، عام پبلک جو یونیورسٹی اور کالج کا جو نوجوان ہے اور ہمارے مدرسے کا جو سسٹم ہے، ان کی سوچ میں بھی بہت زمین آسمان کا گیپ آ چکا ہے۔ وہ ایسے آ چکا ہے کہ جدید دور کے جو وسائل ہیں، جدید دور کی جو آپ کہہ لیں چیزیں ہیں، یہ جدیدیت نے جو ذہن بنا دیا ہے آج کل کے نوجوان کا، وہ مادیت پہ مبنی ہے۔ مادیت تو ایک آسان الفاظ میں کہوں تو کیپٹلسٹ، اس ٹائم پوری دنیا کا نظام بھی کیپٹلزم ہے۔ کیپٹلزم آپ آسان الفاظ میں کہیں سرمایہ دارانہ۔ تو نوجوان نسل کو جو سسٹم ہم پہ غالب ہے اس ٹائم، ایجوکیشن سسٹم، وہ نوجوان نسل جیسے ہی بالغ ہوتی ہے، یا بعض فیملیز میں تو ہم نے ایسے بھی کیسز دیکھے کہ بلوغت سے پہلے ہی اس کو بیٹا اچھا کماؤ، اچھا کھاؤ، یہ ذہنیت ڈال دی جاتی ہے۔ تو اس پہ اتنا پریشر آتا ہے اس کی ذہنیت میں کہ وہ سم ٹائمز اس کو حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں رہتی، کیونکہ ہماری جو کالج یونیورسٹیز ہیں ادھر تو دینی علوم کا بیڑا غرق ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو ہمارے جو مدارس میں آف دا کیمرہ بھی ہم آپ کے دوست مفتی صاحب سے یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے مدارس میں بھی ایک چیز کا نقصان میں نے دیکھا، کیونکہ میں کافی عرصہ ادھر جا کے دیکھتا رہا ہوں کہ یہاں فقہی معاملات کی توجہ زیادہ ہے، حدیث کے حوالے سے بھی بہت زیادہ پڑھایا جاتا ہے۔ دایانہ صفات یا عام پبلک کو آپ نے کنوے کیسے کرنی ہے بات، آپ نے ان کو انٹلیکچولی کیسے ون کرنا ہے، آپ نے ان کا مزاج پرکھ کے اپنی دعوت کو ان تک کیسے پہنچانا ہے کہ آپ کی دعوت ایسی ہو کہ وہ ان کے دل، دماغ اور روح تک اتر جائے، یہ معاملہ افسوس کے ساتھ ہمارے مدارس میں نہیں پڑھایا جاتا۔ پڑھانے سے مراد یہ ہے کہ میں تو اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ مدارس میں باقاعدہ سے یا سلیبس یا ایک الگ کلاس کو جو ہے آپ کو انٹروڈیوس کرانا چاہیے، جو عام پبلک کے یا جو عام ہماری سوسائٹی ہے اس کے ایشوز کیا ہیں، معاشرے کی نفسیات پر، سوشل سائنس آپ کہہ لیں انگلش میں اس کو، کہ سوشل سائنٹسٹ آنے چاہیے علماء بھی۔ آپ یقین مانیں کہ میں جب پڑھتا ہوں ابن القیم کو، امام ابن جوزی کو یا ابن خلدون کو جب پڑھتا ہوں تو میں پریشان رہ جاتا ہوں اور سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں کہ اتنے 100 سال پہلے وہ لوگ اتنے بڑے آپ کو سوشل سائنٹسٹ ملیں گے کہ ابن القیم کی جب آپ کتابیں پڑھیں گے آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ معاشرے کی نبض ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور انہیں پتہ ہوتا تھا کہ معاشرے کے نفسیاتی مسائل کے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ چلے جائیں اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کی، اگر آپ ملفوظات پڑھ لیں، خطبات پڑھ لیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ یار یہ بندہ نفسیاتی طور پہ علاج کر رہا ہے، روحانی طور پہ تو ہوتا ہی ہوتا تھا۔ تو ایک تو یہ بڑی وجہ ہے کہ علماء اور عام پبلک میں اس وجہ سے بھی فرق ہے کہ دونوں کی نفسیات اور دونوں کی جو سوچنے کا جو زاویہ ہے وہ زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے۔
اب مدارس میں جو کہ ایک خاص قسم کا ماحول ہوتا ہے، ایک دینی ماحول ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ باہر کی دنیا بھی شاید ایسی ہی ہو. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ عام جو یونیورسٹی کا نوجوان ہے، اس سے زنا یا کوئی بھی اس سے بڑا گناہ ہو جائے تو وہ مولوی کے پاس جاتے ہوئے ڈرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار یہ فتویٰ لگائے گا اور مجھے یہ ڈر ہے کہ اس نے تو فتویٰ لگانا ہے. اب وہ فتویٰ جب سنتا ہے نا تو وہ انسان کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو کمزور پیدا کیا. وہ بجائے موٹیویٹ ہونے کی اللہ کی رحمت سے وہ ڈی موٹیویٹ ہوگا. اس کا پھر نقصان ہی ہوگا. جب وہ ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے تو انسانی نفسیات یہ کہتی ہے کہ جب آپ بالکل کسی چیز سے نا امید ہو جائے تو پھر آپ کوشش کرنی چھوڑ دیں گے. تو ایک ایسا نوجوان جو اللہ کی رحمت سے ہی نا امید ہو جائے گا کسی مولوی صاحب کی کچھ سخت بات سن کے، تو آپ مجھے بتائیں وہ دین کی طرف کیسے آئے گا. اور کسی عالم نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ مفتیان کرام جو تھے وہ امت کے لیے جہاں جہاں دین نے شریعت نے گنجائش رکھی ہوئی ہے نا وہاں اجازت دیا کرتے تھے. اتنی زیادہ یہ کلپ وائرل ہوئے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں. یہ ICC چیمپئنز ٹرافی کا معاملہ ہوا ہے. بڑے بڑے علماء مختلف مسالک کے میں نام نہیں لوں گا، وہ کہہ رہے ہیں کرکٹ مطلقاً حرام ہے. اور واللہ باللہ آپ میرے سے اس بات سے اختلاف کریں، میں نے فقہاء کو، علماء کو، پرانے اسکالرس کو جو پڑھا ہے، مجھے کہیں سے نص سے یہ مسئلہ ملا ہی نہیں کہ کرکٹ کو آپ مطلقاً حرام کہہ سکیں. تو کوئی بھی حرام نہیں، لیکن میں آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ بڑے بڑے علماء کے اس پہ بیان ہے. اب ایک عام نوجوان یونیورسٹی کا، پاکستانی حکمرانوں کا آپ حال دیکھ لیں. یہ جو بات ہے فیضان میں آپ نے کی ہے کہ کرکٹ کے حوالے سے چیمپئن ٹرافی کی بات بیچ میں آ گئی، اس پر اگر ایک نظر سے اس طور پر دیکھا جائے نا کہ مثال کے طور پر جو گراؤنڈوں میں جا کر کھیلا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے، آپ مجھے باقی ممالک کو چھوڑیں، میں اگر بات کروں پاکستان کے ایک اسلامی ملک ہے، اس کے کسی بھی گراؤنڈ میں مجھے دیکھا ہے کہ مسجد موجود ہے. اچھا سلمان، میں عرض کرتا ہوں، پھر میچ شروع ہوتا ہے. مثال کے طور پر آج کی چیمپئن کی ٹرافی کی بات اگر ہم کر لیں تو 2 بجے دن میں میچ شروع ہوتا ہے، رات 9 بجے جا کر ختم ہوتا ہے. تو عصر کی نماز ایک تماشائی اندر جا رہے تو اس نے زور کی نماز پڑھ لی 2 بجے. عصر کی نماز کہاں پڑھے گا، مغرب کی کہاں پڑھے گا، اور عشاء چلو ہم یہ بھی ظن کر لیتے ہیں کہ بھئی وہ گھر جا کے پڑھ لے گا. ان 2 نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ سلمانی صاحب اس میں آنسر میرا پھر وہی آئے گا کہ یہ تو آپ انتظامیہ کی نااہلی آپ کہہ سکتے ہیں. سوال پھر ہے کہ کیا اس سے کھیل کو مطلقاً حرام کہا جا سکتا ہے؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ کو کلپس شیئر کر سکتا ہوں کہ مختلف مسالک کے لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ کرکٹ کھیلنا اور دیکھنا حرام ہے. اب اور وہ ویوز بھی کافی زیادہ گئے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے بسوں کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ ویوز حاصل کرنے کے لیے یا آگے آنے کے لیے، لیکن اس سے امپیکٹ پھر سوسائٹی پہ کیا پڑتا ہے. مطلب اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ میں نے ٹھیک سند کے ساتھ یہ روایتیں پڑھی ہوئی ہیں کہ بعض سلف میں تراویحاں 30 بھی پڑھی گئی ہیں، 36 بھی پڑھی گئی ہیں. اب ہم اس چیز پہ منازع کرنے لگ پڑے کہ 20 سے زیادہ جو پڑھے گا وہ فارغ ہے. اور جو یہ کہے کہ تراویح فرض کے درجے میں، آپ عالم ہیں، آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ تراویح کو جو بڑے فقہاء ہیں اس نے فرض نہیں کہا، فرض تو کسی نے نہیں کہا. تو اب یہ چیزیں ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کل یا پرسوں میری بات ہوئی ایک بچے کے ساتھ. وہ کہتا ہے جی کہ میرے امی اور ابو مجھے یہ اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ میری 2 لاکھ روپے کی نوکری ہے وہ چھوڑ. میں نے کہا کیوں چھوڑوں؟ کہتے ہیں اس نوکری کی وجہ سے تو 20 تراویحاں پوری نہیں پڑھ پا رہا. اب ان کو کسی مولوی نے کہا جی کہ بہتر ہے وہ اس نوکری کو چھوڑ دے. اب میں نے اس کو آدھا گھنٹہ لگا کے کچھ حوالہ جات بھیجے ہیں، اور وہ ایسے علماء کے بھیجے ہیں کہ ہر مسلک کا بندہ ان کو رد نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا ہوا کہ تراویح فرض نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جو نوافل ہیں ان کو چھوڑنے کا کیا گناہ ہے؟ نہیں، نوافل کا تو گناہ نہیں، فرض کو چھوڑنے کا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ بچہ جس نے میرے ساتھ بات کی اس نے اس مولوی صاحب کا نام بھی لیا. وہ کہتا ہے یار میرا فیضان بھائی، اب میں جب اس عالم کا نام سنتا ہوں تو میرے جسم کی حالت ایسی کوئی عجیب سی ٹائٹ ہو جاتی ہے کہ وہ ایک نیگیٹو وائبس، مطلب آپ کہیں کہ چڑچڑا پن آ جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جس مولوی صاحب نے اس کے پیرنٹس کو یہ بات کی کہ جی ایسی نوکری چھوڑ دینی بہتر ہے جس سے یہ 20 تراویحاں پوری نہیں پڑھ پا رہا. وہ کہہ رہا ہے مجھے کئی سالوں کی محنت کے بعد 1.5-2 لاکھ کی نوکری ملی ہے. وہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تو نوکری چھڑواؤ اس بچے کی. تو ایک بات یاد رکھیں کہ معاشرے میں جو علماء کا کام ہوتا ہے نا وہ رہبر ہوتے ہیں، عالم وقت کے امام ہوتے ہیں. مجھے کوئی روحانی مسئلہ یا دنیاوی مسئلہ ہوگا، مرض بتانا نہیں، مرض کا علاج کرنا بھی، تو میں اپنے محلے کے کسی مفتی صاحب کے پاس جاؤں گا تو میری حالت ایسی ہونی چاہیے جیسے صحابہ فرماتے تھے کہ ہمیں دنیا کی یا روحانی کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا ہم بھاگتے جاتے تھے رسول اللہ کی مجلس میں، اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہم ہلکے پھلکے ہو گئے. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ عام معاشرے کا جو نوجوان ہے کیا اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے محلے کے کسی مولوی صاحب کے پاس جائے کہ مجھے کوئی بڑا مسئلہ ہے تو میں اس کے پاس جاؤں گا میں ہلکا پھلکا ہو جاؤں؟ وہ تو ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر یونیورسٹیز کی لائف میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ اس قدر ہے، وہاں سے آپ کو رابعہ بصری یا حسن بصری نہیں ملیں گے. ایسے ہی معاشرے کے ساتھ علماء کو گزارا کرنا ہوگا اور اپنا مسلمان بچہ سمجھ کے ان کو گلے لگانا ہوگا اور ان کے نفسیاتی مسائل کو سمجھ کے غصے سے نہیں پیار سے ڈیل کرنا ہوگا. یہ تب جا کے یہ معاملہ ختم ہوگا. اچھا، بہت زبردست طریقے سے آپ نے یہ بات کی نا کہ مثال کے طور پر آپ کی گفتگو کا جو ہے لب لباب اگر ہم لے کہ مثال یہ جو
کالج یونیورسٹی کے طلباء جو ہے کہ وہ یوں کہہ لے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بگڑے ہوئے ہیں، اگر یوں کہہ لے کہ بھائی یوں سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو بگڑے ہوئے کو جو ہے آپ نے ایک دم جو ہے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے وہ بیمار ہے، آپ فوراً اس کا آپریشن نہیں کرتے ہیں، کچھ علاج شروع کرتے ہیں، بعد میں جا کے جو آپریشن. اب یہ بتائیں کہ آپ نے تو یہ بتا دیا کہ یہ گیپ ہے، اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں میں کوئی بات کروں گا تو آپ کے لیے مسئلہ نہ ہو، میرے بہت سے اختلاف ہیں جامعۃ الرشید والوں کے ساتھ، لیکن میرے ایک سے دو دوست وہاں وزٹ کر کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمارے 14 طبق روشن ہو گئے. سوشل سائنس وہاں پڑھایا جا رہا ہے. اچھا دنیاوی علوم کے حوالے سے جس میں ہمارا عام مذہبی طبقہ پیچھے تھا، ایک ایوریج، وہ وہاں پڑھایا جا رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یار مدارس میں یہ دایانہ، جو آپ کے دوست مفتی صاحب سے آف دا کیمرہ بات ہو رہی تھی کہ یار دعوت کا معاملہ مدارس میں، وہ جس کو پرسنالٹی کو نکھارنا کہتے ہیں کہ ایک عالم کو دائی کیسے بنائیں، وہ وہاں ہے ہی نہیں. جب ہم کہتے ہیں یار کہ یہ چیزیں ایڈ کریں تو پھر آوازیں آتی ہیں کہ یار یہ تو اکابر نے سلیبس بنایا تھا. بھائی کیا اکابر رسول اللہ کے درجے پہ تھے کہ جن سے اختلاف کرنا کفر ہے؟ نہیں، وہ تو نہیں. ہمارے تو آپ یہ دیکھیں کہ اسلاف نے ادھر تک کہا کہ صحابہ بھی معصوم نہیں تھے، وہ نبی کی صحبت کی وجہ سے محفوظ تھے. تو جب صحابہ کو معصوم کا لقب نہیں دیا گیا، انبیاء کو کہا گیا کہ وہ معصوم ہے، تو ہمارے جو اکابر کے دور میں چیلنجز نہیں تھے، آج کے دور میں وہ چیلنجز ہیں. تو ہمارے مدارس اس طرف کیوں نہیں توجہ؟ مثال کے طور پہ ہمارے مدارس میں سوشل سائنس کیوں نہیں پڑھ؟ سوشل سائنس ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہر مولوی کو پڑھنا چاہیے. میری چھوٹی سسٹر سائیکیٹرسٹ بن رہی ہے، وہ سائیکالوجی بہت بہتر طریقے سے جانتی ہے. آپ یقین کریں، میں سننے والوں کو کہتا ہوں میں اس کی کتابیں کھول کھول کے پڑھ رہا ہوتا ہوں رات کو. اس سے مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مجھے جب معاشرے میں کوئی لڑکا ملتا ہے یا کوئی لڑکی میرے ساتھ رابطہ کرتی ہے کہ ہمیں یہ مسائل آ رہے ہیں، آپ یقین مانیں کہ روحانی تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن مور دین 60 to 70% ان کے ذہنی مسائل ہوتے ہیں. اینزائٹی، ڈپریشن میں کسی کو کسی لڑکی لڑکے کا افیئر چل رہا ہوتا ہے، سال بعد کسی کو لڑکی دھوکہ دے گئی ہوتی ہے، کسی کو لڑکا دھوکہ دے گا. اب اس ٹوٹی ہوئی روح کو آپ مجھے خود بتائیں، اس ٹوٹی پھوٹی ہوئی روح کو جب میں یہ کہوں کہ تو نے تو یہ حرام عمل کیا تھا اس لیے تیرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو کیا وہ جڑے گی؟ یا میں اسے گلے لگاؤں گا اپنے بھائی کو، میں کہوں گا کہ یار جوانی کے اس پرفتن دور میں یہ غلطیاں ہر چوتھے بندے سے ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ سے آپ توبہ کریں اور اللہ آپ کے لیے اس سے بہتر کرے گا. آپ مجھے بتائیں زیادہ افیکٹو کام کون سا، زیادہ بہتر کون سا؟ وہ پہلے والا، میں اسے یہ کہوں گا کہ حرام تھا، یا یہ دوسرے والا ہی ہے. تو اب یہ دوسرے والی جو صفات ہیں یہ مناظرانہ لہجے سے تو نہیں آئیں گی. یہ تو ایک اچھا دائی جس کو آپ کہتے ہیں، تو وہ تب ہی آئیں گے کہ جدید دور کے چیلنجز کے مطابق آپ کچھ چیزیں لیں. جامعۃ الرشید سے میرے بہت سے اختلافات ہیں، لیکن بعض چیزیں وہ بہت بہتر کر رہے ہیں. اچھا جب جیسے ہی کوئی مدرسہ اس قسم کا معاملہ کرنے والا ہوتا ہے تو ہمارے مذہبی طبقے میں سے آوازیں آتی ہیں کہ یہ اسٹیٹ کے غلام بن گئے، اسٹیٹ کے پٹھو بن گئے. یار آپ مجھے بتائیں، ہمارے اسٹیٹ کی، آپ کی بھی میری بھی، اسٹیٹ کی بعض پالیسیوں سے بہت اختلاف ہوتا ہے، لیکن کیا ہمارے نبی نے یہ سکھایا کہ اسٹیٹ کوئی اچھا کام کرے تو اس سے بھی کیڑے نکالیں؟ نہیں، اسٹیٹ کی اچھی بات کہیں نہ آیا ہے اور نہ کرنا چاہیے. تو اب ایشو یہ آ رہا ہے کہ آپ اگر کوئی اس قسم کے مدارس، اگر کوئی اکا دکا کوئی اچھا کام کر بھی رہے، اگر آپ لیگ پولنگ کرتے ہیں، ان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس بھی تو ایسا کوئی ماڈل ہونا چاہیے نا کہ آپ کہیں یار اس سے بہتر کام تو ہم کر رہے ہیں. تو جب تک مدارس کے اندر کچھ چیزیں ایڈ نہیں کروائی جائیں گی اس جدید دور کے مطابق، تب تک آپ اور ہم روتے رہیں گے. وہ جو گیپ ہے نا وہ مزید بڑھتا رہے گا. اس حوالے سے کیسر احمد راجہ صاحب جو ہیں وہ زبردست کوشش کر رہے ہیں کہ مدارس اور پبلک میں برج کا کام کریں، نہ کہ توڑا جائے. میرا اپنا بھی یہی ماننا ہے کہ مذہبی طبقہ اور جو عام ہمارا یونیورسٹی کا، کالج کا یونیورسٹی بچہ، بجائے ان کو کاٹنے کی، ہر مسلک میں جو بھی معتدل علماء ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں اور ان کو اور ان کو آپس میں جوڑا جائے، کنیکٹ کیا جائے، تو یہ چیزیں تب بھی ختم ہوں گی. اچھا یہ جہاں تک مجھے یوں لگتا ہے، اور کہ آپ نے جیسے کہا کہ کچھ چیزوں میں لچک دکھانا چاہیے، بسا اوقات چیزوں میں لچک دکھانا چاہیے. جیسے ہم سوشل میڈیا، اگر آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نظر میں یہ ہے، وہ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کافر دین کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا مولوی طبقہ ہے، ٹھیک ہے. اور وہ انہی باتوں کو لے کر کہ میں دیکھو مولوی نے یہ کیا، مولوی نے یہ غلط کیا، مولوی نے یہ غلط کیا، مولوی نے یہ غلط کیا. یہ نہیں کہتے کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ معصوم صرف انبیاء ہے، مولویوں سے، علماء سے غلطیاں نہیں ہو سکتی. اور اسی نوجوان طبقے کو لے کر مثال کے طور پر وہ اپنی طرف لے آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کے لیے دین کے ایسے چیزیں جو تواتر کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، جو حدیث میں یا وہ ہے، تو وہاں ان چیزوں میں مثال کے طور پر کسی نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ بھائی تراویح سرے سے ہے نہیں. اب نوجوان طبقہ ہے، پب جی کا جو ہے وہ دور ہے، ہر وقت جو ہے کسی کو فیس بک لگاؤ، یہ لگاؤ، وہ کہے کہ یار تراویح پر 1 گھنٹہ جو ہے میں ضائع کروں گا، یہ صاحب تو کہہ رہے کہ نہیں ہے، یہ صاحب اچھا کہہ رہے ان کے پیچھے. تو اسی طرح دین کے بہت سارے ان چیزوں میں بسا اوقات مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ کالج یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، یا عام کوئی بھی کہہ لو، معذرت کے ساتھ کہ میں کالج یونیورسٹی کا نام لیا، کوئی بھی نوجوان لے لو،
وہ اگر گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی چیزوں پر چلنا چاہتا ہے اور کوئی بندہ ایسا آتا ہے کہ جو دین کا داعی ہونے کا جو ہے دعویٰ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی میں دین کا دعوے دار ہوں, فالوئنگ بنا لیتا ہے, پھر ان کو کہتا ہے یار یہ بھی تھوڑا سا گنجائش ہے جو ہے وہ دین کے اندر, تو کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ لوگ کیا علماء کا, نوجوان کا علماء کے درمیان یہ خلل ان لوگوں نے نہیں ڈالا ہے؟ یار سلمانی صاحب میں اس پہ یہ جواب دوں گا معذرت کے ساتھ کہ یہ جو خلل ہے یہ پیدا ہوا کیوں؟ جی یہ بات بھی ہے. اگر میرے گھر کا کنواں ہے اور وہ خشک ہوتا جا رہا ہے اور میں جب وہ خشک ہوتا جا رہا ہے تب توجہ نہیں دے رہا, جب وہ خشک ہو گیا تو میں تب رہوں. تو ایک بات یاد رکھیں کہ صدیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے بعد اس امت میں فتنہ فساد شروع ہو گیا, رسول اللہ کی تیار کردہ جماعت آپس میں گتھم گتھا ہوگی, تو یہ چیزیں تو صدیوں سے شروع ہوئی تھی. جدید دور میں اس میں جو آپ کہیں کہ تیزی تب آئی ہے کہ پہلے کے وقت میں سوشل میڈیا نہیں تھا, تو پہلے کے وقت میں جو جس فن کا ماہر تھا نا وہ اسی حلقے میں بات کرتا تھا. اب جس کو ناک صاف کرنے نہیں آتا نا وہ بھی اردو کی کوئی حدیث پڑھے گا, آیت پڑھے گا, وہ آ کے اس کی تشریح کرنے لگ پڑے گا. اب اس کا نقصان پھر میں کہتا ہوں کہ یہ جو خلل یا یہ جو سپیس ہے وہ کریٹ تب ہوئی ہے کہ جو اس کے دعوے دار تھے جن کو کہا گیا ہے نبیوں کے وارثین, کیا انہوں نے اس منہج پہ کام کیا جس پہ انبیاء جس منہج پہ کام کرتے تھے؟ میں آپ کو کہہ دوں کہ ایک لڑکا یا لڑکی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکر میں ہے, میں نام نہیں لیتا, میرے ساتھ کچھ 3600 بچے ایسے رابطہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار میرے سے لڑکی کی لت نہیں چھوٹ رہی, میں کیا کروں؟ تو میں نے اس کو بالکل نہیں کہا کہ تو دوزخ میں جائے گا, تیرے پہ لعنت ہے. کاؤنسلنگ کریں, کاؤنسلنگ کریں نا آپ. جن لوگوں کی آپ مثالیں دے رہے ہیں, آپ نام کسی کا نہیں لیتے, میں سمجھ گیا ہوں, ان لوگوں نے پہلے ان بچیوں کے دل جیتے ہیں, دماغ جیتے ہیں. کہ آتے سار فوراً سے پہلے انہوں نے فتوے نہیں دیے, انہوں نے ان کی نفسیات کو جیتا, ان کے دل جیتے. اچھا جب انسانی فطرت ہے کہ جب آپ کسی کا دل جیت لیتے ہیں نا, یہ نفسیات جیت لیں, تو پھر آپ اسے یہ کہیں گے نا یار کنویں میں چھلانگ مار, میرا تھاپا تیرے پیچھے ہے, میں ہوں, وہ کنویں پہ چھلانگ مار دے گا. بائی ڈیزائن اللہ نے ہمیں ایسے کیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ معاشرے میں ہماری گلی محلوں میں عام مذہبی طبقے کے ساتھ سول سوسائٹی یا اس کی گلی کے کتنے لوگ اٹیچ ہیں, اور اس لیول کے اٹیچ ہوتے ہیں کہ وہ ان پہ جان نچھاور کریں. تو یہ جو گیپ کریٹ ہوا نا اس کا وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ غلط کرتے ہیں, میں یہ نہیں کرتا ٹھیک ہے, لیکن اس میں کہوں گا یہ خلل جو پیدا ہونا ہے یہ پیدا ہونا نہیں چاہیے. اچھا اس میں آپ نے بیچ میں سوشل میڈیا کی بات کی نا, تو جیسے ففتھ جنریشن وار جو آج چل رہا ہے ٹھیک ہے, اس میں میڈیا کا, الیکٹرانک میڈیا کا, سوشل میڈیا کا, ان چیزوں کا, یہ جو جتنی بھی آپس میں ملے جلے چیزیں, ان چیزوں کا بڑا کردار ہے. ماضی میں ہم چلے جائے, تھوڑا سا پہلے چلے جائے تو علماء جو ہے بسا اوقات اس پر جو ہے وہ مخالفت تھی کہ بھائی یہ چیز حلال ہے, یہ حرام ہے. کچھ علماء آج کے دور میں بھی ٹھیک ہے, مثلا کچھ علماء جو اس دور پر آئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں, آج بھی تم جاؤ تو 10 میں سے 20 جو ہے 10 میں سے 5-6 علماء کو یہی کہیں گے کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے وہ تو یوٹیوب کا عالم دین, حالانکہ اس نے اس چیز کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا, مقابلہ کیا. میں آنسر دوں گا کہ یہ جو کہتے ہیں وہ یوٹیوب کا عالم ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح جو ہے وہ کچھ لوگ مطلب آج کے دور میں بھی کہتے ہیں کہ بھائی وہ آپ اس چیز کی طرف نہ آئیں, اب بس جو ہے وہ اپنا دعوت اس طور پر کریں, اس طور پر. جب یہ ہتھیار استعمال ہو رہا ہے تو کیا علماء, آپ اس فیلڈ میں آپ کا وقت گزرا, آپ ایک ٹیم چلا رہے ہیں, علماء یہاں پر کمزوری نہیں دکھا رہے ہیں کہ بھائی اس میڈیا کی طرف اور یا اس سوشل میڈیا کی طرف جس انداز میں جو ہے جہاں سے ہم ڈر رہے ہیں, جن لوگوں نے ان کو استعمال کیا, مطلب ہم شکایت کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اس کی طرف جا رہے ہیں, لوگ الحاد کی طرف جا رہے ہیں, لوگ علماء سے دور جا رہے ہیں, تو اس میں اس چیز کو اگنور کرنا یہ شامل نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کرتا ہوں, پچھلے دنوں ہمارے ایک جاننے والے ہیں مولانا قاسم نقشبندی صاحب, انہوں نے طارق مسعود صاحب کا بیان رکھا تھا. ہم 2 گھنٹے پہلے بیان سے پہنچ کے پوری مسجد میں 80% جو طبقہ تھا وہ زیادہ کالج یونیورسٹیوں کے بچے تھے. 80% طبقہ آڈینس میں دیکھ رہا تھا, اور جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا نا تو مسجد کے سارے پورشنز فل, اور گلی میں بھی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی. جب ہم بیان ختم ہوا باہر گئے تو مطلب وائبس ادھر کا ماحول ایسا تھا کہ نوجوان ہنس کے لال سرخ ہوئے, انہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ گھر کی یا کسی جیل کے قید خانے سے کسی ایسی روحانی مجلس میں آئے ہوئے کہ ان کی ٹینشن ہی ختم ہوگی. اچھا طارق مسعود صاحب سے بھی علمی غلطیاں ہوتی ہیں, بعض اوقات ہم بھی اختلاف کرتے ہیں, لیکن وہ مجھے بتائیں کہ جو طبقہ کہہ رہا ہے کہ طارق مسعود صاحب یوٹیوب کا مولوی ہے, وہ جو اصل اپنے آپ کو مولوی کہتا ہے, خالص مولوی کہتا ہے, اس نے پھر اس نوجوان کو اٹریکٹ کیوں نہیں کیا؟ طارق مسعود آتا ہے, میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کلین شیو والے 80% لڑکے اور ہنس کے لال سرخ ہوئے, اور ان کی باڈی سے فیل ہو رہا کہ یار یہ کتنی بڑی ٹینشن سے ریلیو ہوئے ہیں, یا آج اپنے آپ کو بالکل ہلکا پھلکا محسوس کر رہے ہیں. تو یہ جب میں چیز دیکھتا ہوں,
ہمارے ان علماء کی طرف جنہوں نے ہر چیز کا بائک آؤٹ کیا ہوا ہے, وہی میں نے آپ کو کہا کہ کرکٹ بھی حرام کا ہوا ہے, تو پھر سر وہ اس نوجوان طبقے کو اٹریکٹ کیوں نہیں کر رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ جب میں نے ان کی سیرت پڑھی تو رسول اللہ نے بڑے سے بڑے قبیلے کے سردار کے صحابہ کو بھی اپنی طرف مائل کیا, غریب سے غریب سبزیاں بیچنے والے جو حتیٰ کہ عربی دیہاتی بدو صحابی جو آیا کرتے تھے وہ بھی رسول اللہ کی دعوت پہ اٹریکٹ کرتے تھے. تو جہاں تک یہ جو بات رہی کہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق یوز کرنا چاہیے نہیں, تو میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں, آڈینس سے بھی, وہ کمنٹس میں یہ ضرور بتائیں, آپ مجھے بتائیں کہ حضرت عمر اس دور میں ہوتے وہ ٹینک کے بدلے کیا کہتے کہ تلوار بناؤ, یا کہتے کہ اس سے بہتر ٹینک بناؤ؟ بالکل. تو دائی جو ہوتے ہیں نا, ان کو تو 24 گھنٹے معاشرے کی نبض پہ ہاتھ ہونا چاہیے, انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگلے 10 سالوں میں کیا چیلنج دیکھ رہا ہوں, ان 5 سالوں میں نے کیا ٹارگٹ اچیو کرنے ہیں, میں جس محلے میں خطیب ہوں, محلے کے جو لوگ ہیں ان کا میرے ساتھ رویہ کیا, وہ میرے سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اچھا, پھر میری جو بات ہے کیا وہ ان کے دل پہ لگ رہی ہے, یا ایسا نہ ہو میں بیان کر رہا ہوں تو بندہ جمائی لے کے سو رہا ہو. یہ دیکھیں دین کی ذمہ داری, نبیوں کے وارث, یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے مفتی صاحب کہ آپ لوگ تو علماء ہیں, میں عالم نہیں ہوں, لیکن پچھلے 2-4 سالوں سے مجھے مطالعے کا ذوق ہے. اب میں زیادہ پریشان ہوتا ہوں, میں اللہ سے کہتا ہوں کہ کاش میں کتابیں نہ پڑھتا. پہلے میں جب کتابیں نہیں پڑھتا تھا مجھے کسی چیز کا علم نہیں تھا, مجھے فکر نہیں ہوتی تھی. اب جب میری نظر سے مطالعہ ہو کے گزرا اور مجھے پتہ لگ گیا کہ اللہ کے نبی کے نزدیک یہ مسئلہ ایسے ہے, اور وہ میرے سے مسئلہ نہ ہو رہا ہو, تو میرے ذہن پہ ٹینشن رہتی ہے کہ یار یہ اتنی بڑی ذمہ داری اب میں نے جان لی ہے تو اس کو میں ٹھیک طریقے سے نہیں کر پا رہا, تو قیامت والے دن میرا اس سے حساب کتاب تو نہیں ہوگا. تو اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اللہ کے نبی کی جو امت ہے, یہ ذمہ داری ہے آپ حضرات پہ, علماء پہ یہ ذمہ داری ہے کہ یہ امت اگر کسی دلدل یا کھڈے میں جا رہی ہے تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ ساری کافروں کی ہی سازش ہے. آپ نے کافروں کے مطابق یا آپ نے جدید دور کے مطابق اپنی پرسنالٹی کے اندر جو چیزیں پیدا کرنے والی تھی وہ کی ہیں یا نہیں. ایک تو بعض چیزیں ہوتی ہیں جو نص کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں, بعض چیزیں اجتہاد ہیں, آپ کا الگ ہوگا, میرا الگ ہوگا, مفتی صاحب کیمرے سے پرے ہیں, ان کا اجتہاد الگ ہوگا. آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا اجتہاد میں ہم دوسرے کو اتنی گنجائش بھی نہیں دے سکتے کہ یار میں غلط ہو سکتا ہوں, تو ٹھیک ہو سکتا ہے, تو بھی خطا پہ ہو سکتا ہے, میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہوں. تو یہ وہ مسئلہ ہے کہ سوسائٹی میں جب تک علماء ایسا ماحول نہیں بنائیں گے نا کہ ایک دیوبندی عالم ہے نا تو اس کے مقتدی دوسرے مسالک کے بھی ہونا, تو اس کے پاس آتے ہوئے گھبرائے نا. تو یہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ رفع دین کرنے نہ کرنے پہ جدید دور پہ بھی مناظر پہ لکھا ہوتا ہے جی کہ یہ فلاں مسلک مسجد ہے. تو اب یہ چیزیں جو ہے نا, اس وجہ سے پھر ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس سے بڑا بور ہو چکا ہے, اس کے مسائل ہو رہے ہیں, اس کے آمین اونچی کیا نہیں نیچی کیا نہیں, اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کے روحانی اور دماغی مسائل ہو رہے ہیں. وہ جب تک علماء نہیں سمجھیں گے تو اس طرح افیکٹو دعوت یا پورا اثر دعوت نہیں پڑے گی ان پہ. بہت شکریہ فیضان بھائی. ناظرین, فیضان بھائی نے بڑے خوبصورت انداز میں وہ گفتگو آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ علماء اور عام نوجوانوں کے درمیان یہ گیپ کیوں آیا ہے اور اس کو حل کیسے کیا جاتا ہے, اور اس حوالے سے اس کے ریلیٹڈ ایک موضوع بن جاتی ہے کہ جس طرف انہوں نے اشارہ کیا لیکن آگے نہیں چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عوام سے جڑے ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ معاشرتی زندگی کیا ہے, اس پر ہم کسی اور دن کسی اور عالم دین کے ساتھ گفتگو کریں گے, اور امید ہے کہ فیضان بھائی کی خوبصورت گفتگو آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور علماء حضرات سے میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ درخواست ہے اور ہماری علماء کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ وہ عوام کی نفسیات کو پڑھے, نوجوانوں کی نفسیات کو پڑھے, ان کو اپنے قریب آنے دے, اور تاکہ نوجوان اپنا دل کھول کر ان کے سامنے بیان کر سکے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.